اہل سنت کا اس بات پر قطعی اجماع ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اس امت میں علی الاطلاق جو فضیلت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس پر بہت سارے قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، لیکن ان میں سے ایک دلیل جو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا جس بندے نے بھی گہرائی کے ساتھ تدبر سے مطالعہ کیا ہے تو اس بندے پر یہ واضح ہے کہ جس قدر تفضیل کے صیغے، مبالغے کے صیغے اور کثرت معانی پر دلالت کرنے والے صیغے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئے ہیں، اتنے کسی اور کے لیے نہیں آئے۔ اور یہ صیغے جو آئے ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے استعمال کیے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اس تمام امت میں فائق ہیں۔ چنانچہ ان میں سے میں آپ کے سامنے چند دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف اس تناظر میں اور اس پہلو میں کہ کثرت معانی پر دلالت کرنے والے اور تفضیل کے صیغے حضرت صدیق اکبر کے لیے کس قدر آئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورۃ اللیل میں آپ کو المتقی نہیں بلکہ الاتقا قرار دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس پر میرا پورا کلپ موجود ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو الاتقا فرمایا، بہت بڑا متقی۔ تو باقی تمام کے لیے المتقین فرماتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو الاتقا فرمایا۔ تو اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اتقا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اکرم بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امت کا سب سے بڑا معزز عزت والا اسے قرار دیا جو اتقا ہے۔ اور اتقا کون ہے؟ سورۃ اللیل وضاحت کر رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہے۔ تو سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ امت میں جو بڑا متقی ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور جب وہ بڑے متقی ہیں تو اس ساری امت میں شرف، وجاہت، منزلت اور کرامت کے اعتبار سے بھی جو فائق ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر آپ کو صدیق فرمایا گیا۔ صدیق کا لقب خود نبی کریم علیہ السلام نے یاد فرمایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، ہلنے لگ گیا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے احد پہاڑ کو ٹھوکر مار کے فرمایا اسکن احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیے صدیق آپ کو زبان رسالت سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شان عطا فرمائی، اور صدیق میں بھی مبالغہ ہے، بہت تصدیق کرنے والا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا، اور ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر تصدیق کرنے والا، اور بغیر تردد اور توقف کے تصدیق کرنے والا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو عتیق بھی قرار دیا۔ عتیق فاعل کے وزن پر ہے، اور فاعل کے وزن میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، کثرت معانی پر دلالت ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن الترمذی میں ہے، فرمایا انت عتیق من النار، ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم سے بہت دور کر دیا ہے۔ اور قرآن میں بھی جب اتقا فرمایا تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو بڑا متقی ہے۔ تو آپ کو عتیق بھی کہا گیا۔ اسی طرح امام ترمذی روایت کرتے ہیں کتاب المناقب میں،
حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکرن سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سید میں سیادت کا معنی ہے، خیر میں افضلیت اور خیریت کا معنی ہے، اور احب یہ اس میں تفضیل ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم سب میں بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم نے آپ کو سید بھی فرمایا، خیر بھی فرمایا، اور احب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ برملا بیان کرتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر۔ تو افضل کا جو لفظ ہے یہ بھی اس میں تفضیل کا ہے، تو سب سے زیادہ فضیلت باقی تمام صحابہ اور امت میں بڑے بڑے صاحبان فضیلت ہیں، لیکن جس ہستی کو اللہ رب العزت نے علی الاطلاق افضل بنایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح امام ترمذی حدیث روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں میری امت پر جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، مہربان اور شفیق اور مشفق ہے، فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق کو ارحم فرمایا، جو افعل کے وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ پھر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 466 ہے، اس میں یہ کلمات موجود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کانا ابو بکر عالمنا، کہ ہم میں جو سب سے زیادہ علم والی ہستی تھی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عالم نہیں فرمایا بلکہ عالم فرمایا۔ ہم کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے صحابہ کرام اپنی یہ ساری امت میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس ساری امت میں جو سب سے زیادہ علم والی ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہی حدیث نمبر 466 ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو امنو فرمایا۔ امنو یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ ارشاد فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا بے شک مجھ پر اپنی صحبت اور اپنے مال کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے وہ میرا یار ابو بکر صدیق ہے۔ تو آپ دیکھیے حضور نے ارحم بھی فرمایا، امنو بھی فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر حضرت صدیق اکبر کو نفع بہت زیادہ نفع دینے والا اور سب سے زیادہ نفع دینے والا۔ تمام صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی اپنی خدمت پیش کی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ اب سرکار ان کو نفع بھی فرما رہے، ایک مقام پر ان کو اول فرمایا۔ امام ابو داؤد حدیث روایت کرتے ہیں، اول بھی یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، فرمایا کہ اے ابو بکر تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حضور خود فرما رہے،
اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں کتاب المناقب میں سند صحیح کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم بن نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اول من اسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان ابو بکر رجلا بکان، بکان مبالغے کا صیغہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت رونے والے تھے، بکا تھے، بہت رونے والے تھے۔ یہاں بھی ایک مبالغے کے ساتھ صفت آپ کی بیان فرمائی گئی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احق بالامامہ، امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا صحیح مسلم کے اندر یہ فرمان موجود ہے سنن ترمذی میں کہ ما ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، فرمایا جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہوں ان میں ابو بکر کے سوا کسی اور کو امامت نہیں کروانی چاہیے۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام میں، اہل بیت اعظام میں جو سب سے زیادہ امامت کی حقدار ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افرس الناس، آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب فراست ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مسند البزار کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اشجع الناس ابو بکر، اس ساری امت میں حتیٰ کہ فرمایا میں علی کی ذات سے بھی زیادہ جو شجاعت کا حامل ہے اور بہادری کا حامل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم غور کیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کو عام پیرائے میں بیان نہیں کیا، بلکہ وہ یا تفضیل کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں یا وہ بیان کرتے ہیں کثرت معانی کے اسلوب میں، یا اس کو بیان کرتے ہیں مبالغہ کے صیغے کے ساتھ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام اس پر متفق تھے اور خود نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک بھی کہ حضور کی ذات کے بعد جو مطلقاً فضیلت اس امت میں سب سے زیادہ عطا کی گئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔